بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نورہ تھی بےحد حسین، یقین جانے میں نے اتنی خوبصورت لڑکی زندگی میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کہانیوں میں مکمل حسن کا جو خاکہ بنایا جاتا ہے بلا شبہ وہ اس پر پورا اترتی تھی۔ میرا اس سے ٹکراؤ بھی سڑک پہ ہوا تھا۔ میں شادم کے ساتھ شاپنگ سے واپس آ رہی تھی اور وہ سڑک پہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ لیے ہاتھ میں چھڑی پکڑے بڑے مکان کے انداز میں ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ سڑک ایک دیہی علاقے کی طرف جاتی تھی اور اندرونی شہر کا شارٹ کٹ بھی تھی کہ یہاں سے اکا دکا گاڑیاں ہی گزرتی تھیں۔ ہم لوگ پہلے ہی لیٹ ہو رہے تھے، اوپر سے اس نورہ کا ریوڑ اپنی مرضی سے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ شادم ہارن پہ ہارن بجا رہا تھا مگر نورہ پہ کوئی اثر نہ ہو رہا تھا اور نہ اس کی بھیڑ بکریاں ٹس سے مس ہو رہی تھیں۔ ایک منٹ، میں ابھی اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اسے سڑک پہ چلنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ شادم میرا چھوٹا اور لاڈلا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ جذباتی بھی تھا۔ میں نے اسے وہیں روکا اور خود گاڑی سے اتر کر اس لڑکی سے بات کرنے گئی۔ ایکسکیوز می پلیز، اپنا ریوڑ سڑک کی ایک سائڈ پہ کر لیں، میں نے بڑی شائستگی سے مسکراتے ہوئے کہا، جس کے بدلے میں اس نے پیچھے مڑ کے ہماری گاڑی کی طرف دیکھا اور خاموشی سے میری بات پر عمل کیا اور مختلف آوازیں نکال کے بھیڑ بکریوں کو ایک قطار میں لے آئی۔ یہ میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا نام نورہ ہے جی۔ اس کا نام بھی اسی کی طرح بہت پیارا تھا۔ شازم ہارن بجا رہا تھا۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھی۔ ہم لوگ پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ یہ نورہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی ابو 3 دن بعد عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ ان دونوں سے ملنے والے ہمارے عزیز رشتہ دار محلے والے گاہے بگاہے آ رہے تھے۔ شاپنگ سے لے کر پیکنگ تک ہر چیز میرے ناتواں کندھوں پہ تھی۔ امی، آپ اپنا سامان ایک نظر دیکھ لیں، اگر کوئی کمی ہے تو ابھی سے بتا دیں، بعد میں نہ کہیے گا۔ میں نے ان کی وارڈروب سیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ فارغ ہونے کے بعد میں نے شازم کو ساتھ لیا اور مارکیٹ کا رخ کیا۔ واپسی پر ہمیشہ کی طرح دیر ہو چکی تھی۔ مجھے باقی کاموں کی فکر ستا رہی تھی کہ 2 دن میں کیسے سب نمٹاؤں گی۔ شازم نے اس شام پھر سے شارٹ کٹ لیا اور گاڑی اسی گاؤں والی کچی سڑک کی طرف لے گیا۔ سڑک کے دونوں طرف میں دور دور تک بس کھیت ہی تھے۔ شازم بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں اپنے دھیان میں باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی کہ ایک دم گاڑی کا ٹائر چرچرائے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سچ شکر کہ شازم نے عین وقت پر بریک لگائے تھے۔ گاڑی کے عین سامنے کوئی نسوانی وجود بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ ہم دونوں جلدی سے نیچے اترے۔ اوہ، یہ تو نورہ ہے، میں نے لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہی کہا۔ دوپٹہ سائڈ پہ پڑا ہوا تھا، تنگ لباس اس کا جسم واضح ہو رہا تھا۔ ٹارچ لائٹ کی روشنی میں اس کے نقوش اور بدن کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے شازم کے سامنے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس پر دوپٹہ ڈالا۔ شازم اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ نورہ اٹھو، میری طرف دیکھو، تم ٹھیک ہو نا؟ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ اس کے ماتھے پہ خراش آئی تھی، جیسے خون کی ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ہائے میرا گڈو، ہائے میرا سر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس نے اٹھتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ کیا ہوا تمہاری ٹانگ کو؟ میرے ساتھ شازم کے چہرے کا بھی رنگ اڑا تھا۔ ہم نے اسے بڑی مشکلوں سے کھڑا کیا۔ صد شکر کہ وہ تندرست تھی، بس ہلکی سی خراش آئی تھی۔ یہ گڈو کون ہے اور آپ اس وقت یہاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اتنا شوق ہے نا مرنے کا تو کہیں اور جا کے مرو۔ شازم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے 2-4 لگا دے۔ گڈو میرا چھوٹا لیلا ہے جی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، میں اندھیرے میں اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ اوہ تم رو مت، مل جائے گا۔ اس وقت ایسی سنسان جگہوں پہ نہیں آتے۔ میں نے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں، اس جگہ کو کیا ہے؟ وہ آگے جا کر ہماری جھونپڑی ہے، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔ شازم بڑے غور سے اس کے دلچسپ سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے نورہ سے بولا کہ میرے ساتھ ہاسپٹل چلے تاکہ مرہم پٹی ہو جائے تو وہ ہنس پڑی۔ او بی بی، ان چھوٹی موٹی چوٹوں سے ہمارا کچھ نہیں ہوتا، دودھ میں ہلدی ڈال کے پیوں گی تو بھلی چنگی ہو جاؤں گی صبح تک۔ ویسے بھی یہ ہاسپٹل ہم غریبوں کے لیے نہیں بنے، یہ سب آپ امیروں کا چونچلا ہے۔ اپنے میمنے کے کھو جانے کا غصہ ہم پہ نکال کے وہ لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ امی ابو سب کی دعائیں سمیٹتے ہوئے اور اب مجھے اپنا اور شازم کا خیال رکھنے کی ڈھیروں نصیحتیں کرتے ہوئے اپنے مبارک سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔
میں بھی ایک ہفتہ گھر رہی، پھر اپنا سامان باندھا اور ہاسٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ میرا BS کا فائنل ایئر چل رہا تھا۔ شاذم کو یوں اکیلے چھوڑ جانے کا بالکل بھی دل نہیں مان رہا تھا، مگر میری مجبوری تھی۔ گھر میں بس کام والی ماسی، جسے ہم آیا جی کہہ کر بلاتے، اور مالی بابا اور چوکیدار ہی تھے۔ آیا جی ہمیں بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی، ان کی وجہ سے میں شاذم کی طرف سے تھوڑی مطمئن تھی۔ میں شاذم کو باقاعدگی سے فون کرتی، صبح دوپہر شام۔ آیا جی سے بھی اس کا حال احوال اور روٹین دریافت کرتی رہتی۔ آیا جی نے بتایا کہ ہر شام شاذم کے لوفر دوست آ جاتے ہیں اور سارا گھر الٹ پلٹ جاتے ہیں، اور کل تو اس کا ایک دوست میرے گھر کا واش روم یوز کر رہا تھا۔ آیا جی نے منع کیا تو وہ سخت سست سنا کے چلا گیا۔ آیا جی اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، مگر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ آخر میں انہوں نے اپنے گاؤں جانے کی اجازت مانگی تو میں نے کہا میں بس ایک آدھ دن میں آ جاؤں گی، آپ شاذم کے ساتھ رہیں۔ ان کی باتیں سن کے میں آگ مگولا ہو گئی۔ فوراً شام کو شاذم کو کال کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ میں شام تک اس کا نمبر ٹرائی کرتی رہی، لیکن ٹینشن سے دماغ پھٹ رہا تھا۔ جیسے تیسے رات گزری۔ صبح اٹھتے ہی آیا جی کو کال کی تو پتہ چلا کہ شاذم رات کو گھر نہیں آیا تھا۔ میرے جسم سے رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ میرے مڈ ٹرم کے امتحانات سر پہ تھے اور امی کو میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کر کے صبح 10 بجے کے قریب شاذم سے بات ہوئی۔ اس نے کہا موبائل بند ہو گیا تھا اور وہ دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈیز کر رہا تھا۔ میرا دل مطمئن نہ ہوا، مگر اس بات کی تسلی تھی کہ شاذم بالکل ٹھیک ہے۔ 3-4 دن بعد سپہر کے وقت آیا جی کی کال نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شاذم کو کھانے کا پوچھنے گئی تو وہ اپنے کمرے میں کسی دوست سے کال پہ بات کر رہا تھا کہ آج سب مل کے کسی لڑکی کو مزہ چکھائیں، اور وہ سب فارم ہاؤس میں جمع ہو رہے تھے۔ وہ بہت ڈری سہمی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ یقیناً سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، میرا شاذم ایسا نہیں ہے، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے شاذم کو کال کی تو نمبر بند تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکلی۔ گھر پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ آیا جی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ دروازے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ شانزے اپنے بھائی کو دیکھو، میرے تو جان نکل رہی ہے، بڑی بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آپ فکر نہ کریں، میرا سامان اندر رکھوائیں، میں فارم ہاؤس کے لیے نکل رہی ہوں۔ میں نے اجلت میں پانی تک نہ پیا۔ آیا جی نے بہت روکا کہ اکیلی نہ جانا، مگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے میرے شاذم کے علاوہ ہر بات بھول گئی تھی، یہ بھی کہ اس وقت فارم ہاؤس کی طرف اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ میں اندھا دھند گاڑی دوڑاتی فارم ہاؤس 8 بجے پہنچی۔ باہر پھیلا سناٹا رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر رہا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، شاید چوکیدار کہیں کام سے گیا تھا۔ شاذم کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ آیا جی کی بات سوچ کے میرے چہرے پہ تاریکی چھائی۔ میں اندر گئی، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کمروں میں دیکھا، اوپر دیکھا، مگر چاروں طرف سناٹا تھا۔ اگر شاذم کی گاڑی یہاں ہے تو وہ خود کدھر ہے؟ میں ابھی کھڑی سوچ رہی تھی کہ بیسمنٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور تیز میوزک کی آواز بھی۔ میں نے کسی بھی انجانی سچویشن سے بچنے کے لیے پولیس کو پہلے سے کال کر دی تھی۔ آخر میرے شاذم کا معاملہ تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اس کے دوست اسے کسی مصیبت میں نہ پھنسا دیں۔ میرے سامنے شاذم کا دوست احمد کھڑا تھا، لباس سے بے نیاد، ایک چھوٹی سی چڈی پہنے۔ شاذم کہاں ہیں؟ میں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ ہم لوگ کمبائن اسٹڈیز کر رہے ہیں نیچے، پرسوں پیپر ہے تو سوچا تھوڑا پڑھ لیں۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ بیٹھے، میں شاذم کو بلاتا ہوں، وہ بہت عجلت میں تھا۔ رکو، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، میں بھی تو دیکھوں گی کہ یہ کون سی کمبائن اسٹڈی ہے جو اس طرح لاؤڈ میوزک کی آڑ میں ہو رہی ہے۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس وقت میں اندر سے بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں بیسمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں میں نے جو منظر دیکھا، میری بے سخت چیخ نکل گئی۔ شاذم کے 2 دوستوں نے لڑکی کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور میرا شاذم اس نیم برہنہ لڑکی پہ جھکا ہوا تھا۔ نہیں، وہ میرا شاذم نہیں تھا، وہ تو کوئی درندہ تھا جس کی آنکھوں میں ناشتی حیوانیت مجھے اندر تک لرزا رہی تھی۔ لڑکی کے منہ پہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب بکھلائے، یہ یہاں کیسے؟ وہ لوگ چہمکیاں کر رہے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھی، لڑکی کے اوپر اپنا دوپٹہ ڈالا اور اس کے چہرے پہ بندھا کپڑا کھولا۔ وہ لڑکی نورا تھی، وہی نورا جس کی جان اپنے ننھے میمنوں میں بستی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں پانی سے بھری تھیں، ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ نورا آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں میرے جسم سے روح کھینچ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا شاذم؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں بالکل شاکڈ تھی۔ میرے پاس نہ الفاظ تھے، نہ جسم میں ہمت۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھی۔
نہیں نہیں میں نے نہیں کیا آپی، یقین کریں میں نے نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں آپی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ نورا کو یہاں لانے کا پلان ارسل کا تھا، میں نے بہت روکا اسے مگر نہیں مانا۔ شاذم بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ لانے کا پلان بے شک میرا تھا، مگر ہمیں نورا تک پہنچانے والے تم تھے، اور اپنے فارم ہاؤس کی پیشکش بھی تم نے کی تھی۔ نورا نے جب تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تو تم نے ہی کہا تھا کہ اسے بدلہ لیں گے۔ ارسل تو اپنا نام سن کر ہاتھ سے اکھڑ گیا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو تم سب اور اسے ہاسپٹل لے جاؤ جلدی، میں نے چیخ کر کہا۔ میری نظریں نیم جان پڑے نورا کے وجود پر پڑی جو اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ ہاسپٹل جانا مطلب ہم سب کا جیل جانا؟ یہ قصہ یہیں ختم ہوا۔ نورا کے وجود کو یہیں کہیں چھپا کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلو، کل دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ احمد نے چیخ کر کہا۔ نہیں، تم سب درندے ہو، جانور ہو، میں نورا کو ہاسپٹل بھی لے کر جاؤں گی اور تم سب کو جیل کی سلاخوں کے اندر بھی کرواؤں گی، سمجھے؟ میں نے حکارت سے ان سب کی طرف دیکھا۔ روک جائیں شانزے آپی، بہت بنے کھڑے نبیل نے میرے سر پر ریوالور تان لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نبیل، گن نیچے کرو۔ شاذم کی آنکھوں میں خون دوڑا۔ پکڑو ان دونوں کو۔ نبیل نے گن شاذم کے سر پر ماری، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور شاذم بے ہوش کر گر گیا۔ وہ تینوں اب میری جانب بڑھ رہے تھے۔ روک جاؤ ذلیلو، وہیں روک جاؤ، ورنہ کیا؟ ہاں، ہمیں پولیس کے حوالے کرنا تھا نا، اب دیکھتا ہوں کون کس کو کہاں بھیجتا ہے۔ ارسل مکروہ انداز میں ہنسا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میں نے بے بسی سے ہاتھ جوڑے کہ شاذم اور نورا کو ہاسپٹل لے جاؤ، مگر وہ تینوں اس وقت نفس کے پجاری بنے مجھے بھیڑیوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ باہر ایک دم سے گہمہ گہمی ہوئی بیسمنٹ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ بس پاس چلتی آواز ہی محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک دم سے بیسمنٹ کا دروازہ کھلا۔ اللہ پاک نے اس وقت پولیس کو بھیج کر میری عصمت کے ساتھ ساتھ شاید دو جانیں بھی بچا لی تھیں۔ ہیلپ پلیز ہیلپ، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ ارسل، نبیل اور احمد ہوا سے باختہ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ نورا اپنے بے جان وجود کے ساتھ خوبصورت آنکھیں کھولے بے سود پڑی تھی۔ انسپکٹر نے اس کی آنکھیں بند کی اور شاذم کو دیکھا جس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ شاذم کو فوری ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کے تینوں دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس مجھ سے سوال پر سوال کر رہی تھی، مگر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ یہ بھی شاک میں ہے سر، انہیں ہاسپٹل پہنچانا ہوگا۔ میرے کانوں نے بس اتنا سنا، پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں 3 دن بعد ہوش میں آئی تھی۔ جیسے ہی ہوش میں آئی پولیس میرے سر پہ کھڑی تھی۔ میری امی ابو بھی وہاں موجود تھے، پتہ نہیں وہ کب واپس آئے تھے۔ دیکھیں آپ اس وقت اس واقعے کی چشم دید گواہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو یہ کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، دماغ میں تیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دیکھیں ابھی میری بیٹی کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کی کنڈیشن 1 منٹ۔ میں نے امی کی بات کاٹتے ہوئے بمشکل بولنے کی کوشش کی۔ پوچھیں آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ پھر میں نے ہر بات کا وہ جواب دیا جو سچ تھا، پوری کہانی انہیں سنا دی۔ دیکھیں رپورٹس میں تو اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی سامنے نہیں آئی، تو ڈاکٹر بکے ہیں۔ میں نے تنفر سے انہیں دیکھا اور پھر سے لیٹ گئی۔ آپ آرام کریں، ہم تھوڑی دیر بعد پھر آئیں گے۔ شانزے میری بچی، امی میری طرف لگیں، کیوں رپورٹ بدلوائی آپ لوگوں نے؟ میں نے دکھ سے ابو کی طرف دیکھا تو کیا کرتا، مرنے دیتا اپنے بیٹے کو؟ اکلوتا بیٹا ہے وہ، اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جو مر گئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی تھی ابو، میرا اندر جل رہا تھا۔ تم اب چپ رہو، اب اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ نہ میں چپ رہوں گی اور نہ اس معاملے کو ختم کروں گی، میں نورا کو انصاف دلا کے رہوں گی، سمجھے آپ؟ میں ہذیانی انداز میں چیخی۔ دیکھتا ہوں تم کیا کر لیتی ہو۔ ابو غصے سے باہر نکل گیا اور میں اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے اپنوں کے ساتھ جنگ لڑنی تھی۔ شاذم اور اس کے دوستوں کی بیل کروا دی گئی تھی۔ مجھے خود کو سنبھالنے اور ریکور ہونے میں 2 ہفتے لگے۔ میں باہر آئی اور ان کی سزا کے لیے کورٹ میں اپیل کر دی۔ ابو مجھے کئی دھمکیاں دے کے چلے گئے تھے۔ شاذم نے معافیاں مانگی، مگر میری آنکھوں کے سامنے نورا کا بے بس وجود پڑا تھا۔ اس کی معصوم صورت ہر وقت انصاف مانگتی نظر آتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو ڈبل پیسے دے کے اوریجنل رپورٹس نکلوا لی تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ نورا کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ کمرہ عدالت میں جانے سے پہلے امی نے ہاتھ جوڑے تھے، میں ایسا نہ کروں، ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا نہ چھینوں۔ ابو نے ایک آخری دفعہ مجھے بیٹی کہا تھا اور شاذم نے رو رو کے برا حال کر لیا تھا، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ یہ حق اور سچ کی لڑائی تھی، میرا پلٹ جانا ناممکن تھا۔ پھر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی اور فیصلہ نورا کے حق میں ہو گیا تھا۔ گناہ گاروں کو سزا مل گئی تھی، مگر اس سے زیادہ سزا تو ہم خود کاٹ رہے تھے۔
ابو نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا، امی اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی اور میں تو ہنسنا بھول گئی تھی۔ میری ہنسی میرا شادم تھا۔ کاش وہ یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے بارے میں بھی سوچ لیتا۔ کاش آج نورا زندہ ہوتی، کاش میں وہاں کچھ دیر پہلے پہنچ جاتی۔ کتنے ہی کاش تھے جو مجھے پل پل مار رہے تھے، مگر ایک بات کی تسلی تھی کہ میں نے نورا کو انصاف دلا دیا تھا۔ بے شک اس کی سزا مجھے ساری عمر کاٹنی تھی، مگر میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے نورا کے لیے لڑی گئی یہ جنگ جیت لی تھی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔